بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک بزنس لا میں نو کنسیڈریشن نو کانٹریکٹ، ڈسکس دی اسٹیٹمنٹ۔ یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ بغیر کنسیڈریشن کے، بغیر آپ کے مفاد کے دو پارٹیز جب آپس میں کانٹریکٹ کریں گی تو وہ عمومی طور پر کانٹریکٹ وائڈ ہوگا، وہ نل اینڈ وائڈ ہوگا، باطل قرار دیا جائے گا، کیونکہ یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل یا لا ہے کہ بھئی دو پارٹی جب آپس میں بزنس کانٹریکٹ کر رہی ہیں، یہ لیگل ریلیشن بنا رہی ہیں، تو لازمی سی بات ہے کہ اس میں ان کو کرنا پڑے گا، یہ آپس میں ایک بینیفٹ ان کو دینا پڑے گا ایک دوسرے کو۔ اس کے ایک میکسم ہے جی، وہ ہم دیکھتے ہیں اور پھر آگے خالد محمود چیمہ صاحب کی بک سے بھی استفادہ کریں گے۔ سیکشن 25 اینڈ 185 جو ہے وہ ایکسیپشنز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، اور اس میں کہتے ہیں کہ آلدو اٹ از جنرل پرنسپل کہ ایکس نیوڈو پیکٹو نان اوریٹر ایکشیو، ٹھیک ہے، این ایگریمنٹ میڈ وداؤٹ کنسیڈریشن از وائڈ، یہ اس کا ترجمہ ہے جو ہماری لیٹن میں یہ میکسم ہے۔ سیکشن 25 اینڈ سیکشن 185 جو ہیں وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ یہ آپ کا ریفرنس آف لا ہے، کانٹریکٹ ایکٹ 1872 پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہماری جو اسٹیٹمنٹ ہے، اگر یہ کوشچن آ جائے آپ کو تو آپ نے اس کے اندر صرف ایکسیپشنز دینی ہیں، کنسیڈریشن کی ڈیفینیشن نہیں دینی۔ ایک عمومی طور پر غلط العام یہ بھی ہے بھی اس کے ساتھ ڈیفینیشن آف کنسیڈریشن اینڈ اسینشیلز بھی دے دیے جاتے ہیں، تو وہ ایک سیپریٹ ہمارا ٹاپک ہے جو کہ کنسیڈریشن کو ڈیفائن کرتا ہے۔ سیکشن 2 اور سب سیکشن ڈی جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ لاسٹ ہمارا ٹاپک آ چکا ہے ویڈیو میں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اس کو اپنے جو ہے نا وہ اس کو اوپر ہم آئی بٹن میں بھی لگا دیں گے تاکہ آپ وہاں سے کلک کر کے اس پر جا سکیں۔ کہتے ہیں کہ ان سچ کیسز ایگریمنٹس آر انفورسیبل ایون دو دے آر میڈ وداؤٹ کنسیڈریشن، کہ یہ جو ایکسیپشنز ہیں سیکشن 25 اینڈ 185، ان کی جو ہے وہ کچھ سیکشنز کی ایکسیپشنز ہیں جو ہم نے دینی ہیں۔ تو آپ نے اوپر جو انٹروڈکشن دینا ہے وہ یہ چھوٹا سا پیراگراف آ جائے گا، اینڈ دین آپ نے چلے جانا ہے اس کی ڈیٹیلز کے اندر۔ تو ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ ایکسیپشنز ٹو دی کنسیڈریشن اس میں کیا ہیں۔ اس میں اس آتھر نے ذرا تھوڑا بہتر لکھا ہے تو ہم اس کے اوپر ذرا فوکس کر رہے ہیں۔ تو اس میں اس نے کہا جی کہ پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کانٹریکٹ آن دی بیسس آف نیچرل لو اینڈ افیکشن کی بنیاد پر بنے گا، سیکشن 25 ہمیں یہ ریفر کر رہا ہے کہ کوئی ایسا کانٹریکٹ جو کہ بلڈ ریلیشن اور اس کی بیس پر بنے گا، جو ہمارے جو لوگ ہیں وہ جو آپس میں ہیں وہ فادر اور سن ہیں، یا ان کا کوئی بلڈ ریلیشن ہے، یا وائف کا یا اسپاؤز کا ریلیشن ہے، تو اس صورت میں وہ جو ہے وہ آپ کا آ جائے گا۔ جیسے کہ اس نے کہا کہ اس کے ساتھ تھوڑی سی کنڈیشنز بھی ہیں۔ دی کانٹریکٹ از ان رائٹنگ، کانٹریکٹ از رجسٹرڈ، کانٹریکٹ از میڈ آن اکاؤنٹ آف نیچرل لو اینڈ افیکشن، دیر مسٹ بی نیئر ریلیشن بٹوین پارٹیز ٹو دی کانٹریکٹ۔ اب جیسے کہ اس نے ایگزامپل میں یہ کہا کہ اے پرومسز ٹو گیو ₹1000 ٹو بی فار نو کنسیڈریشن، اٹ از ناٹ اے وائڈ ایگریمنٹ، اٹ از اے وائڈ ایگریمنٹ، کیونکہ وہ جو کانٹریکٹ ہے اس میں وہ بیسیکلی ان کا ریلیشن نہیں بتا رہا کہ ہو از اے اینڈ ہو از بی۔ جبکہ فادر اینڈ سن کے کیس میں، یا جیسے کہ راج لکھی دیوی ورسز بھوت ناتھ جو ہے وہ یہ کیس ہے ہمارا، اس میں کہا کہ بی جو ہے بھوت ناتھ ہے ڈیو ٹو ڈسپیوٹ ود ہز وائف، ٹھیک ہے، جو آر ہے پرومسڈ آن دا رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ٹو پے سم اماؤنٹ، لیٹر بی ریفیوز ٹو پے آر سیوڈ فار ریکوری، اٹ واز ہیلڈ دیٹ دی ایگریمنٹ واز وائڈ بیکاز اٹ واز ناٹ بیسڈ آن دا نیچرل لو اینڈ افیکشن، کیونکہ وہ اس کی بیسس پر انہوں نے وہ نہیں کیا تھا، تو اس صورت میں یہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک اوورال آپ کا اس میں جو ہے وہ یہ چیز آ جائے گی۔ اس کے بعد نیکسٹ ایک ہمارے والنٹری کمپنسیشن آ جاتی ہے، جو کہ یہ اوورال اگر آپ نے دی ہو اس کو بھی ذرا ریڈ کرتے ہیں۔
اس میں اس نے کہا کہ اگر کسی بندے نے والنٹریلی اگر کوئی پہلے سے کوئی پرفارم کی تھی ڈیوٹی جس کا مقصد کوئی سیکشن 25 اور سب سیکشن 2 میں اس نے ڈیفائن کیا ہے کہ اگر وہ والنٹریلی دی ہیں تو پھر بعد میں ان کو کمپنسیٹ کیا گیا ہو، یعنی کہ ان کو رضاکارانہ طور پر اس نے دی اور کسی پیمنٹ کا کوئی مطالبہ نہیں تھا اس کا، لیکن اس نے بعد میں جو ہے وہ اس کو کمپنسیٹ کر دیا گیا ہو، تو وہی سمجھا جائے گا کہ وداؤٹ کنسیڈریشن اس کا ہو رہا ہے، حالانکہ اس نے پاسٹ میں جو ہے وہ کیا تھا لیکن اس ٹائم جو ہے وہ اس نے نہیں کیا تھا، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی اس میں آ جائیں گی. جیسے ایک ایگزامپل میں اس نے کہا کہ اے فائنڈز بیز پرس اینڈ ریٹرنز اٹ ٹو ہم، جو اے نے جو گمشدہ پرس ڈھونڈا اور بی کو واپس کر دیا. بی پرامزز ٹو گیو اے ₹500. دس از اے کانٹریکٹ، کیونکہ یہ ایک اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو دیں گے. اسی طرح سے کسی بندے کی جان بچائی اس نے اور وہ بھی ہو گیا. اسی طرح ہمارے پاس ایک نیکسٹ جو اماؤنٹ آ رہا ہے وہ ٹائم بارڈ ڈیٹ ہے، کوئی ایسا ڈیٹ جس کا ٹائم گزر چکا ہو، ٹائم بارڈ ہو گیا ہو اور وہ آپ کو پھر ریکور ہو جائے، تو وہ یہی سمجھا جائے گا کہ وہ آپ کو فری میں ملا ہے اور وداؤٹ کنسیڈریشن ملا ہے. اس کے ایگزامپلس بھی آپ کے سامنے ہیں، ڈفرینٹ ہیں. ڈیٹ اس نے لکھا ہے کہ اے اوز بی ₹1000 بٹ دی ڈیٹ بیکمز بارڈ. اے سائنس a written promise to pay ₹500 on account of debt. It's a contract, یہ ویلڈ ہوگا. حالانکہ ٹائم بارڈ ہو چکا تھا، وہ ڈیٹ جو تھا وہ اس کی حیثیت کھو چکا تھا وہ قانونی طور پر، اور وہ اس کی کوئی لمٹ ختم ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی یہ آ چکا تھا. نمبر 4 جو پوائنٹ ہے وہ ہمارے پاس گفٹ کا ہے، کہ ایک ظاہر ہے کہ گفٹ اگر بندہ ٹرانسفر کرے گا، اور سیکشن 25 اور ایکسپلینیشن 1 میں یہ دیا ہوا ہے کہ کسی کو اگر گفٹ دیا جائے تو وہ ظاہر وداؤٹ کنسیڈریشن ہی ہوگا، اس میں تو کسی شک کی بات نہیں ہو سکتی. سیکشن 185 جو ہے وہ بیسیکلی ڈیل کرتا ہے کانٹریکٹ آف ایجنسی کو، جس میں کوئی بندہ کسی دوسرے کی بیہاف پر کام کرنے کو رضامندی ظاہر کرے اور وہ وداؤٹ کمیشن یا چارج آف کمیشن نہ ہو اور اپنا ریمونریشن نہ چارج کرے، تو وہ بھی سٹل ویلڈ ہوگا. جیسا کہ کہا کہ اے پرامزز ٹو سیل بیز ہاؤس آن ہز بیہاف، این ایگریمنٹ بٹوین اے اینڈ بی از ویلڈ ایون وداؤٹ کنسیڈریشن. بے شک وہ جو کمیشن ایجنٹ ہے وہ کمیشن نہ لے تو پھر تو بزنس کانٹریکٹ ہے ہی ہے، اور اگر نہ بھی لے تو وہ ویلڈ ہوگا، کیونکہ ایجنسی کا کانٹریکٹ جو ہے وہ ایکسیپشنز میں آتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس جو ہے وہ ایک آ جاتا ہے ریمیشن آف دا پرومیزی، کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ ریمیشن بائی دا پرومیزی ہے، اس نے کم پیسوں پر جو ہے وہ اس کو راضی کر لیا ہے اور وہ سمجھ لیں کہ اس کو فری، جیسے ایگزامپل ہوگی تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس میں کیا ہم کہنا چاہ رہے ہیں. تو اس میں ہے جی کہ اے اوز بی ₹5000، اے پیز $2000 ٹو بی اینڈ بی ایکسیپٹ اٹ ان فل سیٹسفیکشن آف دا ہول ڈیٹ، کہ اس نے جو 5000 کا قرضہ تھا وہ پے جو ہے وہ کیا ہے 2000 کا مسٹر اے نے، اور مسٹر بی جو ہے وہ اس نے ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے، اور میوچل کنسیڈریشن جو ہے انہوں نے آپس میں طے کر لی کہ ٹھیک ہے اب ہماری کم ہوگی، تو پھر ویلڈ ہے، لیگل ہے. یہ ہمارے پاس 6 پوائنٹ ہیں. تو یہ ایکسیپشنز کے جی 6 پوائنٹ ہو گئے. نمبر 1 جو تھا وہ کیا تھا، یہ ہم دیکھتے ہیں جی کہ نیچرل لو اینڈ افیکشن. نمبر 2 والنٹری کمپنسیشن، اور نمبر 3 از ٹائم بارڈ ڈیٹ. 4th one is completed gift, and 5th is contract of agency, and last is remission of the by the promisee. تو یہ ہمارا ٹاپک تھا. تھینک یو، بہت شکریہ، بہت مہربانی.